خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہہ کر اپنے ساتھ مواخات اور بھائی چارہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ افضل ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دی ہے۔ اس کے لیے بطور دلیل کی روایت پیش کی جاتی ہے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث نمبر 3720۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان مواخات، عقد مواخات قائم فرمایا، یعنی بھائی چارہ فرمایا، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے۔ فجاء علی تدمع عیناہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آخیت بین اصحابک ولم تو آخ بینی و بین احد، آپ نے سب صحابہ کے درمیان مواخات کا عقد قائم فرما دیا ہے، بھائی چارہ قائم فرمایا ہے، اور میرا کسی کے ساتھ آپ نے عقد مواخات نہیں فرمایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو دیکھیے بقیہ صحابہ سے آپ نے مواخات قائم فرمائی، حضرت علی کو اپنا بھائی قائم فرمایا، تو معلوم ہوتا ہے علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں۔ جواب ذہن نشین فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، جس سے ان کو بھائی کہنا ثابت ہوتا ہے، یعنی مختلف مواقع پر آپ نے مختلف صحابہ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قیامت تک آنے والے تمام اپنے مسلمان امتیوں کو بھی اپنا بھائی قرار دیے۔ میں ایک ایک حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا ان کی لخت جگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے، تو وہاں پہ صدیق اکبر نے ایک ہی عذر پیش کیا، انما انا اخوک، کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا، اور یہ آپ کی بھتیجی ہے، تو بھائی کا بھتیجی سے کیسے نکاح ہوگا؟ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 581، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب عائشہ الی ابی بکر، حضرت ابو بکر کی طرف عائشہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، انما انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں۔ فقال انت اخی فی دین اللہ و کتابی وہی علی حلال، ابو بکر تم میرے بھائی ہو، دینی بھائی ہو، اور کتاب پر ایمان لانے کے اعتبار سے بھائی ہو، خونی بھائی نہیں ہو۔ تو دیکھیں مدینہ منورہ میں جو آپ نے مواخات فرمایا تھا، اسلامی نقطہ نظر سے تھا، اور اس اعتبار سے ابو بکر صدیق کو بھی آپ نے اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3656، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی و صاحبی، اگر میں کسی شخص کو اپنا خلیل بناتا تو میں خلیل ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر میرا خلیل نہیں، میرا بھائی اور میرا صحابی ہے، ولیکن اخی و صاحبی، بھائی ہے اور صحابی ہے۔ تو یہاں بھی آپ نے بھائی قرار دیا۔ یہاں ذرا اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ آپ نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، میں نے ابو بکر کو خلیل نہیں بنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل لفظ کیا ہے کہ خلیل یہ بنا ہے خلتن سے،
خلتن کا معنی ہوتا ہے حاجت۔ تو خلیل کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کے سامنے آدمی اپنی ساری حاجات اور ضروریات رکھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا خلیل اللہ کو بنایا ہے۔ کیا معنی؟ میں اپنی ساری حاجات اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے میں کسی کو خلیل نہیں بناتا۔ ہاں، اگر دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص ہوتا کہ میں جس کو اپنی ہر حاجت بتاتا اور ہر حاجت میں اس پر اعتماد کرتا، تمام امور میں، تمام حالات میں، تو وہ ابو بکر ہی تھا، میں اسی سے پر اعتماد کرتا۔ کتنی بڑی دلیل ہے۔ البتہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہاں خلیل اللہ کا معنی کیا ہے کہ کبھی خلیل خلتن سے بنتا ہے، اور خلت اور معنی ہوتا ہے خصلت، اچھی عادت۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہنے کا معنی یہ ہے فَإِنَّهُ تَخَلَّقَ بِخِلَالِ حَسَنَةٍ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام اچھی عادات، بعض خصلتیں ان کے اندر تھیں، اچھی عادات تھیں، یا کہتے ہیں کہ وہ اختصت بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسی صفات تھیں جو انہی کا خاصہ تھی۔ فَإِنَّهُ تَخَلَّقَ بِخِلَالٍ حَسَنَةٍ اختصت بھی، اور یا خلیل خلتن سے ہے اور خلتن تخلل سے ہے، یعنی خلیل تخلل سے ہے۔ تخلل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں داخل ہو جانا۔ فَإِنَّ الْحُبَّ تَخَلَّلَ شَغَافَ قَلْبِهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی داخل ہو گئی تھی کہ غیر اللہ کی نہ محبت نہ خوف تھا، اس لیے ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات ملا علی قاری رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں تعریف فرماتے ہیں۔ اصل میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی فرمایا ہے۔ نمبر 2، اچھا اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ روایت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمہ اللہ وفات 275 ہجری، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1498 باب الدعا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ فأذن لی، آپ نے مجھے اجازت دے دی، اور جملہ کیا فرمایا؟ لا تنسانا یا اخی من دعائک، اے میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنی دعا میں نہ بھولنا، یاد رکھنا۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو اخیہ فرمایا، اپنا چھوٹا بھائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت تاریخی جملہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا لا تنسانا یا اخی من دعائک، یا میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، حضرت عمر کہتے ہیں کلمۃ ما یسرنی ان لی بہا الدنیا، یہ ایک ایسا جملہ ہے اگر اس کے بدلے مجھے پوری دنیا مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی مجھے اس جملے سے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اخی من دعائک۔ میں بلکہ ایک بات کہتا ہوں، اس کو بھی سمجھیں، ایک ہوتا ہے اخی، ایک ہوتا ہے اخی۔ یہ اخیٌ اخن کی تصغیر ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھے۔ اخن کی تصغیر اخیٌ ہے۔ تصغیر کا معنی کیا آتا ہے؟ کسی لفظ کا چھوٹا ہونا بیان کرنا ہو اسے کہتے ہیں عربی میں تصغیر۔ یہ محبت کے اندر جملہ کہا جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، کبھی کہتے ہیں یا بنیا، میرے بچو۔ تو اب دیکھیں جب چھوٹے بچے سے باپ کو بہت پیار ہوتا ہے تو بیٹا نہیں کہتا، کہتا ہے بچو ادھر آؤ، میرا بچو بات سنو میری۔ تو یہ جس طرح بچو محبت میں بچے کو کہتے ہیں تو اخی کہتے ہیں بھائی کو، اور اخوی اسی طرح محبت میں کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے لیے کتنا پیارا جملہ فرمایا یا اخیہ، جس طرح کسی کو معصوم کو چھوٹے کو اپنا بھائی کہتے ہیں نا، تو آپ نے ایسا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری
حدیث نمبر 4251، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لزید انت اخونا و مولانا، آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ صرف صحابہ کرام کو نہیں، قیامت تک آنے والے آپ نے امتی مسلمانوں کو بھی اپنا بھائی فرمایا ہے۔ امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ فا 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 584، باب استحباب اطالت الغرۃ والتحجیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے، اتل مقبرہ، قبرستان، آپ نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تم پر اللہ کی سلامتی ہو اے ان گھروں کے رہنے والے ایمان والو، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ وَدِدْتُ أَن قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، وَدِدْتُ لفظ دیکھیں، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولسنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے بھائیوں کو دیکھوں۔ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، واخواننا الذین لم یاتوا بعد، اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں۔ کیا معنی؟ ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے اور بغیر مجھے دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے بھائی ہیں۔ کتنا بڑا یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نالائقوں کو دیا ہے کہ آپ اس دنیا میں ہمیں اپنا بھائی فرما کر تشریف لے گئے۔ اللہ ہمیں اس اعزاز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔